40 دن گزر گئے. ایک دن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اپنی زوجہ حضرت نائلہ سے فرماتے ہیں لاؤ میری وہ قمیص دو، وہ قمیص خلافت دو جس کے بارے میں رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ تجھ سے یہ قمیص چھیننے کی کوشش کریں گے، یہ کمال ہوا تجھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے. اے عثمان بن محمد تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اس قمیص کو نہ اتارنا. وہ باغی لوگ ہوں گے، تجھے ظلم قتل کریں گے، ان کی کسی بات پر نہ آنا، کسی عمل میں نہ آنا اور یہ قمیص تم نہ اتارنا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں قمیص کو آپ نے اپنے جسم اقدس پر اپنے لباس کے اوپر اس قمیص کو پہنا اور اپنے چھت پر گئے. آپ نے گھر کی چھت پر تشریف لے جا کر باہر دیکھتے ہیں ہر طرف باغیوں کا پہرا ہے، ہاتھوں کے اندر تلواریں بھی، نیزے بھی، بالے بھی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے ارد گرد وہ گھیرا ڈالے، پوری طرح مسلح کھڑے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں خطاب کیا. تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس خطاب کو غور سے سنیں اور پڑھیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ہاتھوں میں تلواریں لے کر رسول اللہ کے شہر میں آنے والوں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتے نہیں پہچانتے تم بھول چکے ہو تو عثمان بن عفان تمہیں یاد دلاتا ہے میں کون ہوں. غور سے سنو، اپنے کانوں سے ساری پٹیاں باہر کر سنو. میں عثمان بن عفان ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس رسول کا داماد ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اس رسول کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں. کائنات کے اندر اس وقت کوئی اور دوسرا شخص نہیں جس کے نکاح کے اندر رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. اگر پورے ارض پر اس وقت کوئی شخص موجود ہے تو وہ عثمان بن عفان ہے جس کے نکاح میں رسول کی 2 بیٹیاں آئی ہیں اور اس شخص کا تم قتل کرنا چاہتے ہو. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں وہ شخص ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جنت کی بشارت دی ہے. اور تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس رسول نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ عثمان وہ ہے. صرف میں ہی نہیں، عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں. میں وہی عثمان ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا عثمان وہ عثمان ہے کہ صرف زمین والے ہی نہیں اسے آسمان والے بھی ذوالنورین کہتے ہیں. بھائیو تم مجھے پیاسا رکھنا چاہتے ہو اور تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا ہے. تم جانتے ہو میں کون ہوں. جب تم کھارا پانی پیتے تھے تمہارے پاس صاف میٹھا پانی پینے کے لیے نہیں تھا اور اس وقت جس شخص نے 40,000 دینار دے کر تمہارے لیے میٹھے پانی کا اعلان کیا تھا میں وہ عثمان بن عفان ہوں. اور تم مجھ پر کھانا بند کر رہے ہو، مجھ پر بھوک مسلط کر رہے ہو. یاد کرو عمر فاروق کے دور کو جب مدینے میں قید پڑا تھا اور تم بھوک سے مر رہے تھے، تمہارے بچے بھوک کی وجہ سے بک رہے تھے. اس وقت 1,000 اونٹوں کا سامان جو صدقہ کرنے والا ہے وہ میں ہی عثمان بن عفان تھا. تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. میں نے تمہارے لیے پانی مہیا کیا، میں نے تمہارے لیے کھانے کے اونٹ وقف کیے، میں نے مسجد نبوی کی توسیع کی. میں رسول اللہ کا داماد ہوں اور تم میری
جان لینے پر آئے ہو، بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، عثمان کا گناہ کیا ہے؟ تو ابھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھت پر یہ خطاب کر رہے، یہ خطبہ دے رہے ہیں، نیچے سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن کے بھوکے اور پیاسے نیچے آ کر لیٹ جاتے ہیں، اپنے بستر پر اپنے کمرے کے اندر نیچے لیٹتے ہیں، اور بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر ذوق اور کمزوری کی وجہ سے آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ جو ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ عمر ہیں۔ نبی پاک عثمان کے پاس آ کر قریب بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں عثمان ان باغیوں نے تجھ پر پانی بند کر دیا ہے۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے مجھ پر پانی بند کر دیا ہے، میری مسجد میں داخلہ بند کر دیا ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھ پر مسجد نبوی کے اندر داخلہ بند کر دیا ہے، میں وہاں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، پانی بند کر دیا ہے، میں کھانا بند کر دیا ہے، اور طرح طرح کے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان یہ دیکھو ابو بکر ہے، یہ دیکھو عمر ہے، میں تم سے بات کرتا ہوں، تم چاہتے ہو تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو آج شام روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ آج شام روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو، اور اگر تم چاہو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ تمہاری مدد کی جائے گی اور ان سارے باتوں پر تمہیں حاوی کر دیا جائے گا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، آپ کے ساتھ روزہ افطار کرو۔ ابھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر دیواریں بنا کر داخل ہوئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ این اس وقت جب آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کا خون آپ کے سر مبارک سے اس کے قطرے گر رہے ہیں، تو آگے قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے قرآن پر گر رہے ہیں۔ کتنی محبت ہے قرآن سے۔ اور پھر 3 دن وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں، خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے حیا کرتے ہیں، ان کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا، طہارت و عفت کا کیا معاملہ ہوگا۔ 3 دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک، آپ کی لاش مبارک گھر کے اندر پڑی رہی۔ آپ کے 2 غلام جو آپ کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ باغی وار کر رہے تھے تو انہوں نے آگے ہاتھ کیا سیدنا عثمان کو بچانے کے لیے، تو ان کی تلوار اور سنگ کے وار سے 2 انگلیاں کٹ گئی۔ 3 دن ان باغیوں نے کسی کو آپ کے گھر کے ارد گرد نہیں آنے دیا، اعلان کر دیا جو ان کے کفن دفن کے اندر انتظام کرے گا، ہم ان کے دشمن ہیں، اوپر بھی تیر برسائیں گے۔ کوئی قریب نہیں آ رہا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کی لاش مبارک اندر پڑی ہے، اور تیسرے دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین وہ اپنے گھر سے حجرے سے باہر نکلتی ہے، باغیوں سے خطاب کرتی ہے، اگر تم نے عثمان کے دفن کفن کا انتظام نہ کرنے دیا تو ام حبیبہ خود جائے گی اور سارا انتظام کرے گی۔ 2 شخص ام حبیبہ یہ ساتھ لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کفن دفن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور آپ کو آپ کے حجرے سے، آپ کے گھر سے باہر لایا جاتا ہے۔ گلی کے اندر 4 بندے ہیں جو جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ ہے وہ بھی اس جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور باغی پھر بھی بات نہیں آ گئے۔ انہوں نے کہا اے باغیوں تم پرچہ کرو، عثمان کے جنازے پر پتھر مارو۔ پتھر مارے گئے۔ جب یہ جنازہ سیدنا عثمان غنی
کی گھر سے گزرتا گزرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے آیا تو سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی. آپ کی چیخیں نکل گئی. آپ روزہ پاک کی طرف منہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں بڑے بڑے جنازے دیکھے ہیں, جنازوں پر پھول پاشی ہوتی دیکھی ہے, جنازوں کے ساتھ بڑے بڑے لوگ گزرتے ہوئے دیکھے ہیں. آج اپنے دماغ کا جنازہ دیکھیے, قبر سے باہر آئیے اور دیکھیے آپ کے دماغ پر گل پاشی نہیں, آج پتھر برسائے جا رہے ہیں. اپنے سماج کا جنازہ دیکھیے, ان پر پتھر برسائے جا رہے ہیں. ظلم و ستم کی انتہا ہے. سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں, چیخیں مار رہی ہیں اور روزہ پاک کی طرف منہ کر کے بار بار نیت کر رہی ہیں. اور پھر جا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں 18 ذی الحج کو, آج غالباً 19 ذی الحج ہے, 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کر دیا جاتا ہے. وہ امت کا محسن, وہ داماد رسول, وہ اللہ رب العزت کی رحمتیں محبوب کی امت پر نثارت کرنے والا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں اور ان کی قبر آج بھی ان باغیوں پر ہزاروں لعنتیں بھیج رہی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی دردناک شہادت ہے کہ ایک طرف تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں, ایک طرف اس ماہ ذی الحج کے اندر حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کی قربانی ہے, اور پھر ماہ محرم کے اندر حضرت امام حسین اور خاندان اہل بیت کی قربانی ہے. ان دو قربانیوں کے درمیان ایک قربانی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اور دوسری قربانی یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہے.